السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو آج وہ بتانے والا ہوں اس قصے کے بارے میں جو آپ لوگوں نے پہلے سنا بھی ہوگا یا نہیں بھی سنا ہوگا۔ اگر سنے بھی ہوں گے تو اگر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر یہ بات اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا ہمارے چینل کو۔ آئیے آپ لوگوں کو ایک کوے کے قصے کے بارے میں سناتا ہوں کہ کوے نے انسان کو وہ سبق سکھایا ہے، اس سے اللہ نے وہ عبرت دی ہے کہ انسان اس سے قیامت تک فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، حوا حوا علیہ السلام کے ساتھ میں جب ان سے آل اولاد ہوئی تو اس ٹائم کا ایک رواج تھا کہ یا اللہ نے اس ٹائم جو بچے دیا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی دیا کرتے تھے بیک وقت میں۔ اس کے بعد پھر دوسری بار بھی جو ہوئی تو اس سے بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی، تو ان کے بیٹوں میں ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل ہے۔ تو اس میں شادی کا جو رسم تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو رسم تھا، وہ شادی کا رسم یہ تھا کہ جو جواں لڑکا اور لڑکی آج ہوا اور جو بعد میں ہوا، اس میں کا ایک لڑکا ایک لڑکی، اس میں کا ایک لڑکا ایک لڑکی، مطلب سگے بھائی بہن سے نہیں، مطلب ابھی جو ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہوئی تو شادی حابیل کی بہن کا رشتہ جو ہے قابیل کے بہن سے لگی اور قابیل کے بہن کا رشتہ جو ہے حابیل کے بہن سے لگا۔ تو یہ ہوا کہ ایک کی بہن خوبصورت تھی اور ایک کی بہن کچھ نارمل ٹائپ کی تھی۔ تو قابیل کا رشتہ جو حابیل کے بہن سے لگا، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ جو حابیل کا رشتہ قابیل کے بہن سے لگا تو وہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا رشتہ اسی سے ہو جو زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر وہ اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہوا کہ وہ اس کے بہن سے شادی کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھائیں بجھائیں، اس وقت کہیں کہ ایسا کرو، کچھ تم اللہ کے اس میں کچھ صدقہ کرو اللہ کے راستے میں، جس کی صدقہ قبول ہو جائے گا، جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا، پھر وہ نیک ارادے پہ اس کی شادی اس سے ہو جائے گی۔ تو دونوں نے اپنا قربانی کیا۔ تو ایک کا جو ہے اس ٹائم کا یہ رواج تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی دعا قبول کرتے تھے تو اوپر سے کچھ آگ یا کچھ ایسی چیز آتی تھی جس کو وہ لے جاتی تھی، تو اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو حابیل اور قابیل دونوں رکھے، تو حابیل کی دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ جو قابیل تھا، قابیل کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ حابیل سے جلنے لگا۔ جلنے کا ریزن یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قریب ہو گئے، یہ جو ہے شیطانوں کے راستے پہ آ گیا۔ تو یہ حسد میں آیا تو یہ اب ان کو مارنے کا پلاننگ کر لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو دو بیٹے تھے، یہ دونوں ایک بہت نیک تھے، ایک زیادہ بدمعاش نکل گئے۔ انہوں نے حابیل کو دھمکی دی، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ تو مجھے قتل بھی کر دے گا تو بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ تو میرا بھائی ہے۔ مگر قابیل اس بات کو مانا نہیں اور انہیں قتل کر دیا۔ یہ اسلام کے اندر سب سے پہلا قتل تھا، اس سے پہلے قتلوں کا کچھ سسٹم ہی نہیں تھا۔ جب قتل کر دیا تب یہ سوچے کہ اب اس لاش کو چھپاؤں تو چھپاؤں کیسے، کہاں چھپاؤں؟ تو اچانک دیکھا کہ کوا جو ہے اپنے دوسرے کوے کو کہیں مٹی میں دفنا رہا ہے۔ اصل میں اللہ نے بھیجا تھا کوے کو۔ جب کوے کو دفناتے ہوئے دیکھا قابیل نے تو اس نے بھی دفنا دیا۔
یہ اسلام میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا وہ قابل نے حابل کا کیا، اور پہلا جو دفن تھا، دفن کا رواج جو یہیں سے چالو ہوا، اور قابل نے پھر مٹی کھود کر اسے دفنا دیا، اور بعد میں اتنا شرمندہ ہوا، کہا کہ اے کاش یہ ہم سے بھی زیادہ عقل مند نکل گیا کوا، اور اپنے کیے پہ پچھتایا۔ اگر یہ آپ لوگوں کو یہ قصہ اگر صحیح لگا تو شیئر کیجئے، کچھ آپ کو بھی نالج ہو، کچھ دوسرے کو بھی نالج ہو جائے گا، کچھ ہمیں بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر اچھی لگی بات تو شیئر کریں، کمنٹ کریں۔